آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرس. آئی ایم یور ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، کالمنسٹ اور پولیٹیکل اینالسٹ جناب حامد باشانی صاحب. بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ، تھینک یو. بیرسٹر صاحب، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں ہیں سر، پہلے یہ والے ٹاپک ہم اس حوالے سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ امریکہ کی ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی اور اس میں ہم نے بتایا کہ انہوں نے دنیا کو کیسے دیکھا، اس پہ ہم نے بات کی. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ انڈیا کلوز پارٹنر، کلوز الائے. پاکستان کو اس میں ذکر نہیں تھا. ہم نے اس کے اوپر بات کی، لیکن اب کچھ اور اس میں ڈیٹیلز بھی پبلش ہو رہی ہیں اور کچھ میں دیکھ رہی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا اس پہ جو رپورٹس پبلش کر رہا ہے، اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ انڈیا کو کلوز پارٹنر دیکھتا ہے ٹو کمپیٹ ود چائنا. یعنی اس میں چائنا کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو اصل میں چائنا کو ٹکر دینے کے لیے انڈیا کا ساتھ چاہیے، امریکہ کو ویسے بھی ساتھ چاہیے، ظاہر ہے جو ٹریڈ وغیرہ وہ تو ہم جانتی ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی توجہ دی جا رہی ہے. تو یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن اسی کے ساتھ بھی اسے ریلیٹڈ یہ ایک اور ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں چائنا. اور چائنا کا جو یہ دورہ ہے، اس میں خاص طور پر پاکستان میں جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو کچھ جو چیزیں میرے سامنے آئیں کہ لاہور اور اورنج ٹرین کی طرز پر کراچی سرکولر ریلوے کی جدید ٹریک کا منصوبہ جو ہے وہ سی پیک کا حصہ بنایا جائے. کراچی سرکولر ریلوے کی جدید ٹریک کا منصوبہ 292 بلین 38 کروڑ روپیز کی جو ہے اس کے اوپر آئے گا خرچہ. پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی تقریباً 6 ارب اور 30 کروڑ ڈالر جو ہیں اس کا قرضہ جو ہے وہ رول اوور کرنے کا بھی اس میں ہے کہ یہ سب سامنے ان پہ بات کی جائے. لیکن سر، آپ کی طرف میں پہلا سوال یہ لے کر آؤں گی اس سے پہلے کہ ہم شہباز شریف صاحب کے اس پہ آئیں کہ یہ جو بات ہے ایک کہ امریکہ کا کلوز الائی ہے انڈیا، لیکن وہ یہ خواہش ہے اس کی کہ چائنا کو کمپیٹ کرنے کے لیے انڈیا اس کا ساتھ دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کس طریقے سے بیلنس کر پائے گا انڈیا، چائنا، پاکستان، اور پھر وہ اس کو ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے چائنا؟ یہ بڑا کریٹیکل کوشچن ہے جی، اور اس میں سارا چکر ہی بیلنس کا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ کس طرح اس کو بیلنس کر پائے گا، یہ ہی سب سے بڑا سوال ہے جو ہمیشہ جو ہے انڈیا پاکستان امریکن ریلیشن شپ میں یا انٹرنیشنل جو بھی گفتگو ریلیشن شپ میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے. اور یہ جو بڑی خاص بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ اب انہوں نے ذکر کیا کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ چائنا کے مقابلے میں اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے، یہ کنٹین کرنے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے. اور اس میں ٹو بی ویری اسٹریٹ اور آنیسٹ، آپ یہ دیکھیں کہ ملکوں کے کوئی بھی جو دنیا میں تعلقات ہوتے ہیں وہ بغیر کسی مفاد کے اور بغیر کسی ان کے اپنے جو جیو پولیٹیکل یا اسٹریٹجک مفادات ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے نہیں ہوتے. لیکن جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سارا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے. ظاہر ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک طرح کا کانفلکٹ اگر آپ نہ بھی کہیں، لیکن ایک طرح کی کشیدگی جو ہے، ایک طرح کی انایزینس، ایک طرح کی ان فرینڈلی قسم کی ریلیشن شپ بارڈرز کو لے کے تو موجود تو ہے. تو اس حوالے سے انڈیا کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ مل کے یا کسی اور طاقت کے ساتھ مل کے تو چین کے خلاف کسی قسم کے کوئی اقدامات کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی لیمیٹڈ قسم کا جو ہے وہ وے آف لوکنگ ایٹ دا تھنگس، بہت ہی لیمیٹڈ قسم کا اور نیرو سکوپ ہے جو کسی بھی ملک کو رکھ کے نہیں دیکھنا چاہیے. تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ چین کے وہ کنٹین کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انڈیا جو ہے نا وہ ایز اے پان، لفظ پان میں جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں، یوز ہو رہا ہے اس ساری جو ہے وہ جو بندوبست ہے ملکوں کے تعلقات کا، اسپیسیفکلی جو امریکہ کا ساؤتھ ایشیا کے اندر یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر چین کے حوالے سے ایک انٹرسٹ بنتا ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ بیسکلی جو وہ کہتے ہیں نا کہ
بھارت کی جو انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل نان الائن کی موومنٹ ہے، یا اس کی جو لیگیسی ہے، یا ان کی جو محنت ہے گزشتہ 50 60 70 سالوں کی، اس کے خلاف یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ قدم سمجھا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ انڈیا کے مفادات کے خلاف جائے گا، چونکہ یہ غلطی جو ہے وہ پاکستان پہلے کر چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی فارن افیئرز یا انڈو پاک یا پاکستان انڈیا یو ایس ریلیشن شپ اور چین کے ریلیشن شپ کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بات لازمی طور پہ ڈسکس ہوتی ہے کہ یہ غلطی پہلے پاکستان کر چکا ہے. پاکستان کے ساتھ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے تعلقات تھے اس میں بھی یہ کلیئر قسم کی چیز تھی. اس میں جو ہے وہ پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس کا الائی تھا اگینسٹ سوویت یونین اینڈ اگینسٹ کمیونزم. وہ کوئی انڈیپینڈنٹلی اسٹینڈنگ الائز نہیں تھا کہ جی یہ پاکستان ہمارا دوست ہے یا پاکستان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے، بلکہ پاکستان کو انہوں نے اس طریقے سے مشروط کیا ہوا تھا. مثلا انہوں نے جتنے معاہدوں میں پاکستان کو شامل کیا ہوا تھا، وہ بغداد پیکٹ ہو، سیٹو ہو، سینیٹو ہو، یا خود یو ایس کے ساتھ جو ملیٹری الائنسز تھے، ان سب میں واضح طور پہ یہ کلیئر تھا کہ یہ الائنسز کس کے خلاف ہیں. ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جو ہے وہ اس وقت یورپ کے خلاف یا آسٹریلیا کے خلاف تو نہیں لڑنا تھا نا. اس وقت جو لڑائی جاری تھی انٹرنیشنلی وہ اگینسٹ سوویت یونین تھی. اس وقت جو لڑائی جاری ہے وہ اگینسٹ چین ہے. اور اب ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ونس اگین یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارا جو ایک ان ایزینس ہے یا کشیدگی ہے وہ ایک خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے. اور اب روس نہیں بلکہ چین ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ ابھی ریسنٹ ان کی جو اسٹریٹجک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. اب اس کی موجودگی میں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ تعلق ہی جو ہے وہ چین کے خلاف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا انہوں نے ایک پرابلم کریٹ کر دیا ہے. اور خود انڈیا کے اندر آل دو کے بہت سارے لوگ ہوا کے گھوڑے پہ چڑھے ہوئے ہیں. یہ چھوٹی موٹی باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس میں دو امپارٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جس سینچری میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ ایشیا کی سینچری ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایشیا کی سینچری ہے تو ایشیا میں چین کو آپ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مائنس نہیں کر سکتے. جو بھی اس کی کانفلکٹ چلے گا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ وہ اپنی جگہ، لیکن چین جو سپیس لے چکا ہے اور جو سپیس لینے جا رہا ہے اس سے اس کو اس طریقے سے اب آسان نہیں ہے کہ روکا جا سکے. تو اس لیے جو ہے وہ کسی بھی ملک کے یہ مفاد میں نہیں ہے، صرف ایک انڈیا ہی نہیں بلکہ ایشیا کے اندر کسی ملک کے بھی مفاد میں نہیں ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک کے ہاتھ میں جو ہے وہ پان بن کے یا ایک ٹول بن کے تو جو ہے وہ چین کے خلاف ایک ایسا محاذ کھولے جس کا الٹیمیٹلی جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ دونوں قوتوں کے لیے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سود مند نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اس میں اس حوالے سے کچھ اور جو لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو پینٹاگونس نیشنل ڈیفense اسٹریٹجی چائنا از اے اسٹریٹجک رائول آف امریکہ. امریکہ اینڈ انڈیا ول فائٹ اگینسٹ چائنا ٹوگیدر. انڈر دی پالیسی امریکہ ول ہیلپ انڈیا ان کیس آف اگریشن بائی چائنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا اور امریکہ مل کر چائنا کے خلاف فائٹ کریں گے. اور پالیسی میں یہ بھی ہے کہ اگر چائنا کی طرف سے انڈیا کے خلاف اگریشن ہوا تو انڈیا ہیلپ کرے گا، امریکہ ہیلپ کرے گا انڈیا. تو ایک یہ جو بات ہے کہ امریکہ ہیلپ کرے گا تو یہ بھی تو پھر آگے نا، تو یہ پھر بینیفٹ بھی ہے. وہی میں نے عرض کیا نا کہ ظاہر ہے انڈیا میں یہ سوچا جائے گا کہ ہمارا چونکہ چین دشمن ہے تو اس کے خلاف ہمیں کسی کی بھی مدد مل رہی ہے تو ویلکم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین دشمن ہے کیوں. میں اس نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ وقت جو ہے یہ اس وقت ایک ایشین صدی کا وقت کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایشین نیشنلزم کا وقت ہے. اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت یہی چل رہا ہے. اس وقت یورپین نیشنلزم یا امریکن نیشنلزم کا ایک تصور جو ہے وہ ابھر رہا ہے. تو اس میں آپ اپنے پڑوسیوں کے خلاف ایک جو ہے تیسری قوت کا کہنے پہ اگر محاذ بنا لیتے ہیں تو دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں جو انڈین ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی نان الائنمنٹ کی پالیسیز ہیں
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1947 में पार्टीशन से पहले ये पॉलिसी क्लियर की थी कि हम जो है वो सर्द जंग में किसी की पान नहीं बनेंगे। और बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ जो इंडिया का अनईजी रिलेशनशिप रही है, उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो चीन था, जबकि उस वक्त चीन में माओइज्म या माओ की क़यादत में एक तरह की इस तरह की पॉलिसियां थी जिसमें के इंडियन लीडरशिप ये समझती थी कि चीन हमारे लिए कोई खतरा नहीं है और ना ही चीन एशिया के लिए कोई खतरा है, या चीनी कम्युनिज्म जो है वो हमारे लिए कोई खतरा है। जबकि अमेरिका उस वक्त भी इसी पे इंसिस्ट कर रहा था कि इंडिया को जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ, माओइज्म के खिलाफ और सोशलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो उस वक्त जो है वो इंडिया ने जो पॉलिसियां इख्तियार की, जिनकी आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर ने अब इतनी तारीफ की, वो पॉलिसियां यही थी कि जनाब ये सर्द जंग जो है इसमें हम किसी एक का फरीक जो है बन के दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हम गैर जानबदारी से दोनों के साथ बेहतर ताल्लुकात रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जो उनको चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि आपका दुश्मन मेरा दुश्मन या मेरा दुश्मन आपका दुश्मन, तो उस हिसाब से तो जाहिर है कि इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। एक बहुत बड़ी सुपर पावर जो है वो अगर उसकी पुष्ट पे खड़ी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसने करना क्या है उस सुपर पावर के जरिए। चीन के साथ क्या दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने से हिंदुस्तान को ज्यादा फायदा है या उसके साथ जंग लड़ने से? और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिस्प्यूट है वो ज्यादा बड़ा है चीन और इंडिया के निस्बत। चीन और इंडिया के दरमियान जो डिस्प्यूट है वो बहुत मामूली किस्म के बॉर्डर्स एडजस्टमेंट का इश्यू है। ज्यादा से ज्यादा 20-30 हज़ार मुरब्बा किलोमीटर इलाके जिनमें आबादी भी कोई नहीं है, खाली इलाके, इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं। जबकि पाकिस्तान के साथ तो उनकी एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइज किस्म की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अगर जो है वो आप ये देखें कि चीन के साथ उनकी लड़ाई जो है उसका कोई फौरी और कोई बहुत अर्जेंट किस्म की जो है वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बात आपकी सही है कि जो इस वक्त इंडिया में लीडरशिप है, मुमकिन है वो ये समझती है कि अमेरिका का हमारे साथ आना कि वो हमें चीन के खिलाफ किसी की तरह के एग्रेशन के लिए हमारी मदद करेगा या वगैरह वगैरह, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन द लॉन्ग रन मैं नहीं समझता कि इसके कोई जो है वो बेनिफिट्स हैं। बल्कि वैसे मैं तो समझती हूँ कि वो भी इसको इस तरह देख रहे हैं और देख रहे होंगे, क्योंकि उनकी इस वक्त की जो हम देखें पॉलिसीज वो भी नॉन अलाइनमेंट की तरफ ही है। यानी हमने देखा कि कई ऐसे फैसले उन्होंने जहां पर वोट करना था, जो करना था, उनको बहुत सारी चीजें कही गई, उन्होंने नहीं मानी। तो लगा कि वो कोई इस तरह के उसमें चक्कर में नहीं है कि वो किसी उसमें पड़े। तो बहरहाल, लेकिन इसी को देखते हुए अब हम आते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो जाहिर है कि चाइना बड़ा जबरदस्त दोस्त है पाकिस्तान का। अब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर वहां पर तशरीफ लेकर गए हैं। कहा जा रहा है कि ये दौरा जो है इससे जो चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कुछ पिछले दौर में खराबी आई थी उसको भी बेहतर बनाया जाएगा। कुछ मैंने मनसूबे भी बात किए, कुछ जो एड और जो भी फंड्स वगैरह हैं, कर्जा वर्जा, उसकी भी बात की जाएगी। तो फिर आप इसको कैसे देखते हैं कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान से भी यही तवक्को रखेगा, तो पाकिस्तान तो इसके ऊपर क्या करेगा? देखें जी, पाकिस्तान से तो डेफिनेटली अमेरिका ये तवक्को रख रहा है और उसने रिपीटेडली कन्वे किया है कि हम ये आपसे तवक्को रख रहे हैं कि आप चीन से जो है एक तो ये मंसूबों के हवाले से थोड़ा सा इसको रिकंसिडर करें। और ये कोई उन्होंने कोई खुफिया कम्युनिके नहीं किया है, बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पे उन्होंने बाकायदा डिस्कस किया है कि चीन के साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है और जो लूनिंग का प्रोसेस है वो अनफेयर है और उसमें इंटरेस्ट रेट और टर्म्स एंड कंडीशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। और इसमें उन्होंने जाहिर है कई दफ़ा इस पे इंसिस्ट किया कि जिन मुल्कों ने हमारे साथ रिलेशनशिप रखनी है उनको चीन से थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रोड और बेल्ट का मंसूबा है जो लेके जिसको रिवाइव करने या जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है वो ये इतना बड़ा वफद मिनिस्टर्स का जो है इस वक्त बीजिंग में है। तो डेफिनेटली जो है ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा
مسئلہ ضرور ہے، لیکن میرے نزدیک یہ امریکہ سے زیادہ خود پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ پاکستان میں اس وقت بھی ایک جو طاقتور رولنگ ایلیٹ ہے اس کا خیال یہ ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہونے چاہیے، نہ کہ چین کے ساتھ۔ اور چین کے ساتھ یہ اتنا بڑا ہمالیہ سے بھی بلند اور سمندروں سے بھی گہرا رشتہ ہونے کے باوجود نیٹ شیل میں آپ آج تک جو ریلیشن شپ ہوئی ہے وہ صرف سی پیک ہے، جس میں ٹوٹل کمٹمنٹ جو ہے وہ اپ ٹو $60 بلین تھی، جس میں سے کہ پریکٹیکلی کوئی 10 سے 15 بلین سے زیادہ کا بزنس جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کوئی جتنا بڑا طوفان بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اتنا نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ڈپریسنگ قسم کی سوچ جو ہے وہ اس وقت پریویل کر رہی ہے کہ نہ ہمیں کوئی قرض دے رہا ہے، نہ ہم پہ کوئی اعتماد کر رہا ہے، نہ ہمیں کوئی فائنینشیل ایڈ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس میں چین اگر ہمیں صرف انوائٹ ہی کر لیتا ہے یا آنے دیتا ہے بیجنگ میں اور ملاقات کے لیے تیار ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ اس ڈپریسنگ قسم کی فیلنگ میں ایک رے آف ہوپ کے طور پہ جو ہے وہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے لیے ایک چیز ابھر کے سامنے آتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو سچویشن گزشتہ 2-3 سالوں سے چلتی رہی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک ڈس اپوائنٹنگ قسم کی چیز تھی چین کے لیے، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ریکنسیڈر کیا ہے۔ اور جو چینی ماہرین نے اور جو اکنامک کے حوالے سے جو تجزیہ کار ہیں ان کا خیال ہے کہ چین کا یہ روڈ اور بلٹ کا منصوبہ جو ہے اس کے یہ فروٹس نہیں ہیں، وہ فروٹس نہیں نکلے ہیں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے خود بھی اس بات کو اب ریکنسیڈر کر دیا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے بڑے وفد کے باوجود یہ جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس میں چین کوئی نئی انرجی یا نئی انویسٹمنٹ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوگا۔ اس میں ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ یہ جو منصوبے آلریڈی انڈر کنسٹرکشن آپ کہہ لیں ہیں ان کو اگر وہ کمپلیٹ کرنے پہ راضی ہو جائے، ادروائز تو ویسے صاحب یہ جو $6 ارب کا قرضہ رول اوور ہونے کی بات ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے چانسز ہیں اور یہ کس حد تک فائدہ دے گا پاکستان کو؟ نہیں، اس کے بھی بہت کم چانسز ہیں جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کے جو اکنامک کرائسز اور انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں گزشتہ 2-3 سالوں میں، اور چین کے اندر سے اس وقت جو ہے وہ انویسٹرز بھاگ رہے ہیں۔ ان کی جو کیلکولیشنز تھی ترقی کے حوالے سے کہ ہم نے 2025 تک یا 2030 تک یہ گولز جو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ خود چین کے اندر جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ ایک خاص شکل اختیار کر گئی ہے، پارٹی کے اندر جو ہے ان کو بہت سارے چیلنجز ہیں، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حوالے سے ان کو کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کوئی اس طرح کا بریک تھرو کی توقع رکھنی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے فیس سیونگ کے لیے چھوٹے موٹے اعلانات جو ہے وہ ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اس وقت جا کے چین کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی ہے اس کو بھی چین یہ میرے خیال میں جاننے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اس کی کیا سٹینڈنگ ہے، اور ان دا لانگ رن کیا وہ واقعی پاکستان کے حکمران ہوں گے یا ان کی پالیسیز جو ہیں وہ سسٹینیبل ہوں گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو انسٹیبلٹی اور انسرٹنیٹی ہے، جو دو لفظ ہیں جو دنیا کے ہر جو ہے لینڈرز کو، انویسٹرز کو جو ہے وہ ڈراتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں، وہی دو لفظ جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل ووکیبلری میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، انسرٹنیٹی اینڈ انسٹیبلٹی۔ تو ایسے حالات میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ چین کا جو فائنینشیل انالسٹ ہے یا وہاں کے جو تجزیہ کار ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو بتائیں گے کہ ان کو اٹھا کے $10 بلین دے دو یا اس طرح؟ اس میں تو پہلے یہ تھا کہ ایک طریقے سے آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیک اپ ہوتی تھی اس طرح کی حکومتوں کی، تو آگے آگے وزیر اعظم جاتے تھے تو پیچھے پیچھے جنرل صاحب جاتے تھے، بلکہ آگے وہ جاتے تھے تو پیچھے یہ جاتے تھے، تو کچھ گارنٹی ان کو ملتی تھی۔ اب ان حالات میں جو ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ سمجھتا ہوں، اور اس میں یہ فیس سیونگ کر رہے ہیں یہ جو سیٹنگ گورنمنٹ ہے، یہ چونکہ کچھ نہ کرنے سے کچھ نہ کچھ کرنا تو بہتر ہے کہ جی چلیں ہم کسی دورے پہ تو جا رہے ہیں۔ ٹھیک، چلے دیکھتے ہیں
ہوپ رکھنی چاہیے کہ جو لے کر گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو $6 بلین اس کی بات ہو رہی ہے، اس سے کافی پاکستان کی اس وقت جو ریزروز ہیں وہ 7 پوائنٹ سم تھنگ پر پہنچ چکے ہیں، تو اس میں کافی شاید مدد مل جائے. اچھا برشر صاحب، ایک اور اس میں آخری سوال آپ سے، میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جہاں ہم یہ سارے ملکوں کی بات کر رہے ہیں، جیو پولیٹیکل ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں، تو میں دیکھ رہی تھی انڈیا کی طرف سے ایک اور خبر آ رہی تھی جس میں کہا گیا کہ پی ایم مودی نے یہ کہا ہے کہ انڈیا ڈوئنگ ونڈرز ان اسپیس سیکٹر. اب آپ کو یاد ہے کہ انڈیا ڈوئنگ ونڈرز ان اسپیس سیکٹر اس لیے کہا گیا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ایک لانچ ہوا ان کا راکٹ اور 36 انٹرنیٹ سیٹلائٹ، وہ ایک بہت بڑا ان کا وہ، اس وجہ سے انہوں نے ایک جگہ پر یہ بات کی کہ بھائی تو ہمارے جو پاکستان از ڈوئنگ ونڈرز ان لانگ مارچ، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، تو کیا ہم کبھی بھی اسپیس اور اس طرح کی چیزوں میں کبھی بھی ہم اس کی طرف نہیں دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام اور جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کی ذہنی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر معاملے میں انڈیا پاکستان کو اب کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، چونکہ انڈیا جو ہے وہ اب ایک جائنٹ قسم کی قوت بن گئی ہے جس کے پاس پیسے ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، ہوپس ہیں، اور فیوچر کی جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ سارا کھیل ہوتا ہے آپ کی فائنینس کا، آپ کے پیسے کا. کہیں بھی آپ نے اسپیس میں جانا ہے، آپ کے پاس پیسے ہے تو آپ جا سکتے ہیں. جن ملکوں کے پاس پیسے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی میں زیرو ہیں، وہ بھی پارٹنرشپ میں اسپیس پہ چلے گئے، جن میں کچھ عرب کنٹریز کا حصہ آپ نے دیکھا ناسا کے ساتھ یا ادھر ادھر سے مل کے انہوں نے حصہ ڈال دیا. تو آپ کے پاس بنیادی طور پہ فائنینشلی جو ہے وہ ایک بڑی ڈپریسنگ قسم کی سچویشن ہے. اس میں آپ ہر چیز کو اگر انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس میں ایک سائیکالوجیکل پرابلم کھڑا ہو جائے گا آپ کی رولنگ ایلیٹ اور آپ کے عوام کے لیے جو پہلے سے موجود ہے، کیونکہ یہ مقابلہ کیا نہیں جا سکتا. ایک طرف اتنے جو ہے وہ خربوں ٹریلینز آف ڈالر کی اکانومی ہے، اور دوسری طرف آپ کے جو ٹریجری ہے اس میں $6-7 بلین ٹوٹل پڑا ہوا ہے، اور اس کو بھی برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ہر دروازے پہ دستک دینے پڑتے ہیں. تو آپ جا کے کمپیئر کرنا شروع ہو جائیں جی کہ انڈیا اسپیس میں جا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں جا رہے. تو یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ پھر انڈیا کے ساتھ اے بی سی کمپیئر کریں، اور اے بی سی میں یہ ہے کہ انڈیا میں اسموتھلی ڈیموکریسی کام کر رہی ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے. انڈیا میں جسٹس سسٹم انٹیکٹ ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہے. انڈیا میں جو ہے یہ بزنس ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں. انڈیا جو ہے وہ اتنی تیزی سے عرب دنیا میں اور اسلامک دنیا میں اپنا سپیس جو ہے وہ گین کر رہا ہے اور ہم اس کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ چیزیں پہلے کمپیئر کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل پرابلم کہاں ہے، تو پھر آپ جا کے بات کریں. اس وقت تو بات بالکل درست ہے آپ کی کہ یہ کمپیریزن بنتا ہے کہ آپ کی سب سے لمبی لانگ مارچ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنی بڑی ڈسرپشن جو ہے اپنے عوام کے لیے پیدا کر سکتے ہیں اور ان کے مسائل کو کتنے عرصے کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو یا کوئی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں جو پاکستان میں کسی طریقے سے کسی ترقی کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں ان کو کتنا ڈرا سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ کو بل پے کرنے پڑتے ہیں یہ اسپیس پہ جانے کے لیے، یا جو بھی جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو باروئے کار لانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں. ملک میں سٹیبلٹی کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. ملک میں ایک منصفانہ قسم کے ڈیموکریٹک سموتھ رننگ سسٹم کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے تو اے بی سی سے شروع کرنا ہے، اسکریچ سے. تو کہیں جا کے 50 سال بعد آپ کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ممکن ہے کمپیریزن بن سکے. ٹھیک سر، آپ نے بات ہی ختم کر دی. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے اور آپ کو آپ یقینی طور پر اس پہ بہت اچھے پروگرامز کریں گے. ہم آپ کے نہیں، ساتھ ہیں. بلکہ آپ یہ مبارکباد دینے کے بجائے آپ اپنے فالوورز جو ہیں ان کو کہیں کہ وہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں، اس کو بھی وزٹ کریں تاکہ اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا بوسٹ ملے. بالکل. دیکھیں سر، اب آپ نے خود کہا، آپ نے خود بھی کہا اور میں نے یہ بات کی اس لیے کہ تاکہ جو ویورز ہیں ان کو یہ پتا چل سکے کہ آپ کا یوٹیوب سٹارٹ ہو گیا ہے. تو تمام ہمارے جو ویورز ہمارے دیکھنے والے ہیں
اور بے شمار ایسے ویورز ہیں جو بیرسٹر باشانی کا تجزیہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تجزیہ تو ہم دیکھیں، اور آپ کی بہت تعریفیں آتی ہیں آپ کے تجزیے کی، مطلب کہ انٹرنیشنل افیئرس پہ جو آپ کے تجزیے ہوتے ہیں تو مانے جاتے ہیں. تو وہ تمام ویورز ہمارے نہ کہنے کے، ہم نہیں بھی کہیں گے تو وہ تب بھی آپ کو ضرور سبسکرائب کریں. سر بیسٹ آف لک، بیسٹ تھینک یو وشز. جی، آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری تھینک یو مچ. سر، تھینک یو سو مچ.